وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وقال تعالى أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كجسد واحد اشتكى عينه اشتكى كله إن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج یہ 5 اگست کا دن پورے پاکستان میں یوم استحصال کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے یوں بھی کہا کہ ہم اس دن میں 1 منٹ یوں خاموشی اختیار کریں گے کہ اس خاموشی کے ساتھ ہم کشمیریوں کے غم میں شرکت حاصل کریں گے۔ بجا طور پر اس وقت کے عالمی رولز میں کسی کے ساتھ ہم آہنگی کی ایک شکل اور نوعیت پوری دنیا میں یہ اپنائی جاتی ہے اور تسلیم کی جاتی ہے، اور ہم اس کا قطعاً انکار نہیں کرتے کہ ہم عالمی تناظر میں جو کسی کے ساتھ غم خواری کا اسلوب اپنایا جاتا ہے ہم اس کے کوئی مخالف لوگ ہیں، اس میں بھی ہم لوگ شریک ہیں۔ ہم تو کئی منٹ اس غم اور صدمے میں خاموش رہنے والے لوگ ہیں اور اگلی پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں کہ آیا اس غم اور اس ظلم کو جو ان کشمیریوں پر ڈھایا گیا یوں عمومی طور پر 73 سال سے اور خصوصی طور پر 1 سال سے اس کا آخر کیا مداوع ہو سکتا ہے، اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، محض یہ بات کافی نہیں کہ ہم 1 منٹ کی خاموشی سے کشمیریوں کا حق ادا کرنے میں اپنے آپ کو ہم کامیاب قرار دے دیں، بلکہ اس وقت کشمیریوں کے ساتھ جو ہاتھ ہوا اس ہاتھ کے سلسلے میں یوں کہہ لیجئے اور حقیقت کو واضح کر دیجئے کہ پوری دنیا کی بے دین مقتدر طاغوتی طاقتوں کا جس قدر ہاتھ ہے انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستانیوں کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ہمارا یہ یوم سیاہ 2 حوالے سے احتجاج کر رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی پالیسی کے تحت جو احتجاج ہو رہا ہے وہ 2 نوعیتوں کا احتجاج ہے۔ ہمارے احتجاج کی ایک شکل عالمی طاغوتی طاقتوں سے ہے، انڈیا سے ہے، نریندر مودی سے ہے، انڈیا اور ہندوستان کے انتہا پسند ہندوؤں سے ہمارا احتجاج ہے کہ پوری دنیا جس حق کو تسلیم کرتی آئی ہے اور 70 سال تک اس کو تسلیم کیا، ان لوگوں نے حتیٰ کہ ہندوستان کا لا اور قانون اس حق کو تسلیم کر رہا تھا۔ آرٹیکل 370 کو انہوں نے منسوخ کیا، 35A کو منسوخ کیا، صرف کشمیریوں کے حق کو غصب کرنے کے لیے، اور اس غصب کرنے میں انہوں نے اس قدر مؤثر پالیسی بنائی کہ طے کیا ہے نریندر مودی کی حکومت نے کہ کشمیر میں 2 لاکھ گھر بنائیں گے، اور 2 لاکھ گھر بنانے کی پالیسی یہ ہے کہ کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیں گے۔ آپ حضرات کے علم میں آئے گی یہ بات، آج کل کے ہی آرٹیکلز میں یہ بات چھپی ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں 30,000 انتہا پسند منتقل ہوئے ہیں، صرف پچھلے 2 ہفتوں میں، اور ان کا ایک ہندوستان کا قانون، وہ ایک سیکولر ملک ہے، وہاں ایک مذہبی آزادی ہے، وہاں تمام مکاتب فکر کیا تمام مذہبی طبقات کو ایک آزادی کی نوعیت حاصل ہے۔ نہ جانے ان انتہا پسند جنونی ہندوؤں نے کشمیریوں کے حق عبادت کو ہی نہیں تسلیم کیا، ان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ اس سلسلے میں جہاں انڈیا کی ہندوستان کے لوگ ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہیں عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس مجرمانہ رویے میں شریک ہیں۔ وہیں اقوام متحدہ
جو ایک متفقہ پوری دنیا کا ادارہ ہے، اس کی مجرمانہ خاموشی بھی اس سلسلے میں وہ قابل مذمت ہے۔ اقوام متحدہ کا اس سلسلے میں مستقل کمیشن قائم ہے اور اب تک قائم ہے۔ جو اقوام متحدہ کا کمیشن تب سے قائم ہے جب 1948 میں یہ تنازع کھڑا ہوا اور 48 تک بلتستان اور گلگت کے جنگجوؤں نے جہاد کیا اور یہ علاقے واگزار کرائے تھے اس کشمیر کی ریاست سے، جو اس وقت ہندی حکومت سے نبرد آزما تھے۔ سری نگر میں جب مسلم فوجیں داخل ہوئی تھیں، یہ گلگت بلتستان کے جنگجو لوگ داخل ہوئے تھے، اقوام متحدہ کے ادارے نے اس وقت آ کر کے مداخلت کی تھی کہ آپ لوگ یہاں جنگ بندی کرو اور ہم تمہیں حق خود ارادیت دیں گے، حق آزادی دیں گے۔ تم انڈیا یا پاکستان جن کے ساتھ آزادانہ طور پر تم شامل ہونا چاہو گے، تم آزادانہ طور پر باعزت طور پر شامل ہو جاؤ گے۔ آج تک وہ غیر مؤثر کمیشن کوئی نتیجہ نہ لا سکا مجاہدین کی اور آج تک مسلمانوں کو حق نہ دلا سکا۔ تو ہمارا ایک تو احتجاج اس وقت عالمی اداروں اور انڈیا حکومت سے ہے کہ وہ انہوں نے جو کشمیریوں کے ساتھ غاصبانہ ظالمانہ سلوک کیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور 1 سال سے وہ جس خون کی ہولی اور کربناک ماحول میں وقت گزار رہے ہیں، ہم اس وقت ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم اپنے جمعیت علماء اسلام کی پالیسی کے تحت ان کے لیے جو ہم خدمت سر انجام دے سکیں آئندہ ہم اس کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے حکمرانوں سے دوسرے نمبر پر احتجاج کرتے ہیں کہ 5 اگست 2019 میں ہندوستان کی دراندازی پر ہمارے ملک میں کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی گئی۔ ہماری سفارتی جو ایک حرکت ہونی چاہیے تھی، سفارتی طور پر ہماری جو لابنگ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں کی گئی، چند فونوں پر اکتفا کر کے، جبکہ وہ کشمیری وہ پاکستان کے وہاں اس قدر وفادار ہیں، ان کو سب سے زیادہ پٹائی ہی پاکستان کا پرچم اٹھانے پر ہوتی ہے۔ اس مظلومانہ حالت میں بھی ان کا کوئی بندہ مرتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر کے دفن کرتے ہیں، پاکستانی پرچم لے کر کے ان کے جنازے پڑھتے ہیں۔ کشمیر پاکستان میں داخل ہوگا اس کے وہاں نعرے لگاتے ہیں، اور ہم لوگ ہیں جو یہاں صرف زبانی جمع خرچ کر کے یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے سمجھ رہے ہیں، قوم کی آنکھوں میں دھول رہے ہیں کہ ہم نے کشمیریوں کا حق ادا کر دیا اور ہم نے ان کے ساتھ اتحاد اور یگانگت کا ثبوت دے دیا۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، کشمیریوں کے خون کے ساتھ دھوکہ بازی ہے۔ ہمیں اثر نو پاکستان میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے پالیسی مرتب کرنی چاہیے، ایک مستقل کمیشن قائم کرنا چاہیے جو مستقل طور پر اس کشمیری امور کو فعال کرے اور عالمی فورم پر کشمیریوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے، اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے ان مظلوموں کا اس وقت ساتھ دیں، اور اگر یہ مظلوموں کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر خدا کے غیظ و غضب سے یہ کبھی نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی بات